السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإنك لعلى خلق عظيم۔ قابل صد احترام علماء کرام و معزز سامعین و خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کتاب و سنت کی مفید اور قیمتی باتیں سننے کے لیے اپنے گھر میں اکٹھا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کے مواقع ہم اور آپ کو نصیب ہوتے۔ کتنے ایسے احباب ہیں ہمارے اور آپ کے ساتھی ہیں کہ جو تمام تر فرصت کے بعد بھی اس طرح کی بابرکت مجلسوں میں شرکت کا موقع ان کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ٹائم ان کے پاس، وقت ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی مفید اور قیمتی باتیں سننے کے لیے وہ اللہ کے گھروں کا رخ نہیں کر پاتے، ان کو توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ بس خلاصہ یہی ہے، آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں تو یقیناً اس ارادے اور نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم سنیں گے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور اپنی عملی زندگی میں انہیں نافذ کریں گے۔ بول دینا اور سننا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ بولنے کے بعد ایسے ہی سامعین اور حاضرین کے سن لینے کے بعد ایک ضروری عمل کا ہوتا ہے کہ اس کو جو کچھ ہم نے سنا ہے ان کو سمجھیں، ذہن میں رکھیں اور عملی زندگی میں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، تبھی جا کر کے کوئی بھی جلسہ یا کوئی بھی دینی محفل و مجلس کامیابی کے منزل تک پہنچتی ہے۔ جب اس مجلس میں شریک ہونے والے کتاب و سنت کی باتیں سننے کے بعد عمل کرنے کی مقدور بھر کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے کسی بھی شخص کے متعلق اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھئی فلاں آدمی پاگل ہو گیا، دعوت و تبلیغ کا کام کوئی شخص کر رہا ہے، کتاب و سنت کی باتیں لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اصلاح احوال کی کوششیں وہ کر رہا ہے، اور اس پر اس کو طعنہ یہ دیا جاتا ہو کہ یہ پاگل ہو گیا، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، تو اس کو بہت زیادہ اس پر غم ہوگا، پریشان ہو جائے گا وہ، اور عین ممکن ہے کہ وہ اس عمل سے باز آ جائے، اپنے آپ کو دعوت و اصلاح کے عمل سے روک لے۔ ایسا بہت بار ہوا ہے اور یہ باتیں ہمارے تجربے میں ہیں، ہم نے دیکھا ہے قریب سے ایسے لوگوں کو۔ لیکن وہیں پر آپ دیکھیں کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید العرب والعجم ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، حسن و جمال کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اور ذہانت و فطانت میں آپ کی کوئی مثال نہیں، اور آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ نوجوان پاگل ہو گیا، اس کی باتیں مت سنو، اس کے بہکاوے میں مت آؤ۔ سوق ذی المجاز مکہ کا ایک بازار ہے، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری تبلیغ مسجدوں تک محدود ہے، بس جو مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں وہ مدرسوں میں بچوں کو تدریس دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور جو مسجدوں سے جڑے ہیں بس مسجدوں کی حد تک محدود رہتے ہیں۔ اکثریت کا حال یہی ہے، مسجدوں کے باہر کیا چل رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اصل تبلیغ
آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہے کہ گھروں تک پہنچو، لوگوں کی دکانوں پر جاؤ، بازاروں میں گشت کرو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چکر لگاتے تھے، اور یہ گشت کون کرے گا، چکر کون لگائے گا؟ جس کے پاس علم ہو، علم شرعی ہو۔ ایسے لوگ جن کو 20 سال 30 سال نمازوں کی ادائیگی کے بعد، مسجدوں سے جڑنے کے بعد کھڑے ہونے کا سلیقہ معلوم نہ ہو، وہ چل کر کے پوری دنیا میں تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، سوائے فساد کے اور سوائے بگاڑ کے کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی ہے۔ علم والا جائے، گھروں تک پہنچے، دروازوں تک پہنچے، چکر لگائے بازاروں میں، تانے والی باتیں سننے کو ملیں گی، لوگ سب کو شتم کا نشانہ بنائیں گے، مگر برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے یہی عمل کیا۔ آپ سمجھا رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ بولو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پیچھے سے ابو جہل آتا ہے، یحسی علیہ الترابہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے، ریت کے ذرات ڈال رہا ہے پیچھے سے آ کر کے، اور کہتا ہے لا یغرنکم ھذا عن دینکم، یہ نوجوان پاگل ہو گیا ہے، بعض روایات میں اس کا بھی ذکر، پاگل ہو گیا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ تفریق کی کوشش کر رہا ہے، خاندانوں کو بانٹنے کی صحیح کر رہا ہے، اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ انما یرید، یہ نوجوان چاہتا ہے ان تترکوا آلہتکم، اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، وتترکوا اللات والعزی، عزا کو چھوڑ دو، لات کو چھوڑ دو، ان معبودان سے دستکش ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، یہ تم کو تمہارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، پاگل ہو گیا ہے نوجوان، اس کی باتوں میں مت آنا۔ اور ریت کے ذرات ڈال رہا ہے، مٹیاں ڈال رہا ہے۔ آج کے وقت کا کوئی دائی ہوتا تو کیا کہتا، اس کا ریئیکشن کیا ہوتا، اس کا رد عمل کیا ہوتا، ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنا تو دور کی بات، آپ نہ کچھ برا کہہ رہے ہیں اور نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی بری بات کہہ رہے، حتیٰ کہ پلٹ کر کے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں کون ہے، جبکہ وہ ابو جہل تھا جہالت کا باپ۔ مسند احمد ابن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور کئی ایک محققین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اخلاق کتنا بلند تھا کہ آپ نے، سامنے والے نے کہا یہ پاگل ہو گیا، یہ تم کو تمہارے معبودوں سے دور کر رہا ہے، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، اس کے فریب میں مت آنا۔ یہ بہت چال باز نوجوان، یہ لوگوں کو توڑ دیتا ہے، جوڑنے کے بجائے لوگوں کو توڑتا ہے، خاندانوں کو بانٹتا ہے، لیکن آپ کا ریئیکشن نارمل انداز میں سمجھا رہے ہیں، بازاروں میں جا جا کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ کو پاگل کہا جا رہا ہے۔ اور سورہ قلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے ان باتوں کی، کون سی باتیں، جنہیں یہ فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے کرم و فضل سے مجنون نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفی کر دی، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون اور پاگل نہیں ہیں، دیوانہ نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ اور پھر نبی کی بلند اخلاقی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ نبی نے نفی کر دی۔ یہ مکہ والے جو شور کر رہے ہیں کہ محمد پاگل ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیوانہ ہو گئے ہیں، ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے پاگل نہیں ہیں، دیوانہ نہیں ہیں، اور آپ اخلاق و کردار کے بلند معیار پر فائز ہیں، بلند اخلاق والے، اعلیٰ اخلاق والے۔ اور یہاں حالت ہمارے ہیں کیا، جو پہلی صف میں ہے اس کے یہاں سختیاں اور زیادہ ہیں۔ پہلی صف میں مسلسل حاضری دینے کے بعد بھی جیسے جاہل پہلے تھے آج بھی ویسے جاہل، جو بدعملیاں پہلے ہمارے یہاں تھی آج بھی وہی ہیں۔
یعنی بولنے تک کی تمیز نہیں اللہ کی قسم۔ وہ بچوں پر کبھی برس پڑتے ہیں، کبھی مسجدوں میں جھگڑے تک کر لیتے ہیں، یہ ہمارا حال پہلی صف میں موجود رہنے کے بعد۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے تقویٰ آئے، جیسے جیسے پرہیزگاری میں اضافہ ہو، خشیت میں اضافہ ہو، تیسے تیسے نرمی آنی چاہیے۔ اپنے اندر نرمی ایک آدمی لائے، ایک نمازی، ایک مصلی، ایک متقی آدمی، نرمی کے بجائے سختی۔ ایسا لگتا ہے جیسے بندوق لیا بھی گولی مار دے گا، فوراً تکفیر، فوراً تفسیق کا فتویٰ لگا دیتا، فاسق ہو گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک شخص چندے کی غرض سے بنگال سے چل کر کے آتا ہے، ایک جاہل قسم کا آدمی، اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں سلفی ہوں۔ اور ایک ایسا شخص جو گمراہی سے، جہالت سے، شرک و بدعت سے، قبر پرستی سے توبہ کر کے خالص توحید پرست بنتا ہے، موحد ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کی کچھ پریشانیوں اور بیماریوں اور مجبوریوں کو دیکھ کر کے مسجد ہی میں کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے ملعون ہے، اس پر اللہ کا عذاب آ پہنچا ہے۔ اور جرم کیا تھا؟ بیمار آدمی ہے، ایک پیر کٹ گیا ہے، اس کا پنجہ کٹ گیا، شوگر ہائی لیول کو، بیماریاں، پریشانیاں، بیوی نے چھوڑ دیا، بچوں نے چھوڑ دیا، کروڑوں کی سمپتی ہے، اور آج لوگوں سے پیسہ لے کر کے ضرورتوں کی تکمیل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ساری پراپرٹی بیوی کے نام پر ہے، اور ایک نمبر کے لڈو باہر کر دیا۔ اور مسجد میں آ کر کے، اہل الحدیث کی مسجد میں آ کر کے وہ باضابطہ راتوں کو میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، لوگ ہیلپ کرتے، تعاون کرتے، اور بااثر آدمی کی بات کرتا ہوں، سینکڑوں تولے سونے جس کے یہاں ہے اور گروی رکھے ہوئے، اور بیوی کی سائن چاہیے، اس آدمی کی سائن چاہیے تبھی وہاں سے ملے گا، اور آج پریشان ہے، وہ استنجا کر کے آتا ہے اور پیر ویر دھل کر کے مسجد میں رات کے تقریباً 2:30 بجے 2 بجے داخل ہوتا ہے، اچانک نیند کھلی اور گیا، اور وہاں وہ آدمی بیٹھا ہوا بازو میں سو رہا، وہ بھی جاگ رہا تھا بندہ، عالم، بظاہر لوگ اس کو بولتے عالم ہے یہ، مگر وہ عالم نہیں ہے، مجھے لگتا ہے جاہل قسم کا آدمی ہے۔ اور اس کے بعد فوراً ڈانٹ کر کے بھگاتا ہے۔ ایک شخص جو دور دراز سے چل کر کے آیا ہو، مہمان بن کر کے چندے کی وصولی کے لیے آیا ہو، اور اتنا بد اخلاق ہو، اتنا گیا گزرا ہو کہ اس آدمی کو جو باضابطہ راجستھان کے اندر ان کا جو بڑا بابا ہے، وہاں جنتی دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولتا، اس کے کپڑے تبرک کے طور پر پھاڑ لیے جاتے تھے، اس کے ساتھ اس عالم کا رویہ ہے، اور کہتا ہے کہ تجھ پر اللہ کا عذاب آ رہا، تو ملعون آدمی ہے، تو جہنمی آدمی ہے، اس طرح کی بات۔ اب پڑھے لکھے لوگ، ان کا اگر یہ حال ہو تو عوام الناس کا حال کیا ہوگا؟ اب وہ بگڑ گئے آدمی، اور دوسرے دن وہاں سے بھاگا آیا اور رو رہا تھا کہ ایسا ہم کو بول رہے ہو، اور کہتے ہیں ہم سلفی عالم۔ میں نے کہا سلفی عالم نہیں ہے وہ، یا تو وہ پاگل ہو گیا ہے، ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، اور یا وہ خارجی قسم کا آدمی ہے۔ اسی طرح کی بات کرتے ہیں خارجی لوگ، فوراً بمباری کریں گے، کہیں گے کافر ہو گیا، جہنمی ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ اب یہ اخلاق ہے؟ یہ تبلیغ کرنے والوں کا چہرہ ایسے ہوگا؟ ایسے سمجھایا جائے گا لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو مسجدوں سے، اللہ کے دین سے قریب کیا جائے گا؟ ادھر نبی کی حالت دیکھو، نبی کا اخلاق دیکھو کہ آپ کو پاگل کہا جا رہا ہے، ساحر کہا جا رہا ہے، جادوگر کہا جا رہا ہے، کاہن کہا جا رہا ہے، اور ریئیکشن کیا ہے، رد عمل کیا ہے؟ کچھ نہیں، خاموش ہیں آپ، اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات نازل کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ بلند اخلاق کے حامل شخص ہیں، آپ کے اخلاق کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نبی کی صورتحال۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ قرابت داروں میں پہلے دعوت کا کام کرو، ان کو پہلے ڈراؤ۔ تو آپ نے ایک جلسہ کیا، لوگوں کو جمع کیا صفا پہاڑی پر، یہ پہلی کانفرنس تھی۔ زیادہ تر نبی نے چل پھر کر کے کام کیا ہے، کانفرنس کم کیا ہے۔
مگر آج اہل الحدیث صرف کانفرنس میں ہاتھ پیر دھل کر کے صرف کانفرنس، صرف جلسہ، اتنے پاگل ہو گئے ہیں جلسے کے پیچھے کہ جلسے کے علاوہ کچھ دوسرا کام دکھائی ہی نہیں دیتا۔ یہ بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، سچائی ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی گھٹی میں جلسہ، جلوس اور کانفرنس داخل کر دی گئی، ڈال دی گئی۔ نبی چل پھر کر کے کام کرتے تھے۔ پہلی کانفرنس تھی، میں یہ نہیں کہتا ناجائز ہے درست، کرنا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے پاگل نہ بن جایا ہوگی کہ اصل جو اور کام ہے، بہت سارے محاذ خالی ہیں وہ چھوٹ جائیں، انفرادی دعوتوں پر کوئی توجہ اور دھیان نہ ہو، یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ جب کانفرنس کیا تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے کہا، لوگوں سے جب جمع ہوئے، کہا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ گھڑ سواروں کی ایک جماعت یہاں سے آ رہی ہے اس پہاڑی کے پیچھے سے، ان خیلا تخرج بصفی هذا الجبل اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری بات مان لو گے، میری بات کی تصدیق کر لو گے تم لوگ؟ تو کیا کہا تھا لوگوں نے؟ قالوا ما جربنا علیک الا صدقا، آج تک ہم نے جو تجربہ کیا ہے وہ صرف سچائی کا ہے، آپ سچ بولتے ہیں، سچ کے علاوہ جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں آپ کو۔ کون لوگ تھے وہ؟ کافر لوگ تھے، اپنی امانتیں لا کر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، اور آج پہلی صف میں آ کے نماز میں رہتا ہے، جس کا قرضہ لے لیا دینے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا ایسے لوگ موجود ہیں پکے نمازی، لمبی داڑھی والے، لمبی لمبی بات کرنے والے، تقوی اور پرہیزگاری کی، جس کا کھا لیا دینے کے لیے تیار نہیں۔ خلاص، اب 10 سال لگ جائے، 20 سال لگ جائے، کچھ یہ صورتحال، یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے۔ مانگو قرضہ اور کھا کے اور نگل کر کے بیٹھ جاؤ اور پریشان ہو جائے آدمی، مانگ مانگ کے تھک جائے اور چپ چاپ بیٹھ جائے، یہ سوچ کر کے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ ہے مسلمانوں کا اخلاق۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دھوکے بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بے ایمانیاں سر عام کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی کے مظاہرے بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری خرابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو اور دیکھو کہ آپ کیسے تھے۔ بولنے کو تو بول دیا جاتا ہے، شادی بیاہ دیکھ لو آپ، بولنے کے لیے بہت ساری باتیں، شادی بیاہ دیکھو، بچی کی شادی میں کھانا کیا نبی نے، میں نہیں کہتا کہ اگر آپ نے کر دیا تو آپ نے حرام کیا، بچی کی شادی میں کھانا کھانا حرام ناجائز، ایسا کوئی اہل الحدیث عالم نہیں بولے گا، مگر جو ننگا ناچ ناچتے ہو آپ لوگ بچیوں کی شادی میں 500 800 100 اور سجاوٹیں، الامان والحفیظ، لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہو، کہاں گئی نبی کی سنت؟ اللہ کے رسول تو زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے اسوہ تھے، نمونہ تھے۔ شادی میں اللہ کے رسول اسوہ نہیں ہے کیا؟ شادی میں اللہ کے رسول نمونہ نہیں ہے کیا؟ 4 بچیوں کی شادی کی ہے آپ نے، نبی سے زیادہ فیاض ہو گئے آپ، نبی سے زیادہ سخاوت والے ہو گئے آپ، نبی سے زیادہ دریا دل ہو گئے آپ، نبی سے زیادہ محبتیں رکھنے والے ہو گئے آپ۔ 4 بچیوں کی شادی میں کبھی دعوت لیا، بلایا صحابہ کو، اکٹھا کیا، اور یہاں صورتحال بعض لوگوں کے بارے میں خبر لگی، اللہ کی قسم رب کے گھر میں بول رہا کہ بیاج پر، انٹرسٹ پر پیسہ لے کر کے، بینک سے لون لے کر کے، اور شادیاں بہنوں کی کر رہا ہے بندہ، بہنوں کی۔ یہ لوگوں کے بارے میں معتبر خبر ہے، بیان بھی کیا آ کے، کہا وہ فلاں کا پیسہ اس لیے نہیں دے پا رہا ہوں کہ بینک والوں کو چکا رہا ہوں، 6 لاکھ لیا تھا، 5.5 دے دیا ہے اور ابھی تقریباً اتنے باقی ہے۔ یہ صورت ہے، ہر مہینے میں 60 ہزار روپیہ بیاج کا رہا اور کمائی 25 ہزار ہے، کمائی 25 ہزار ہے۔ یہ بد اخلاقی نہیں ہے؟ یہ بد اخلاقی نہیں ہے؟ آپ سوچو ہم کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہاں ہیں؟ نبی کا طریقہ کیا تھا؟ نبی کے اخلاق کیا تھے؟ شادی کے نام پر تو آج پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، ننگے ہو جاتے ہیں، زمین و جائیداد تک بیچ ڈالتے ہیں۔ صرف آمین اور رفع الیدین کرنا نبی کی سنت ہے؟
قدم سے قدم ملانا نبی کی سنت ہے، اور سنتیں کہاں چلی گئی؟ اس زاویے سے غور و فکر کی، تدبر کی شدید ضرورت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ بہت بڑا خلل، نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لے رہے ہیں، اور اپنی حرکتوں سے، اپنے برے کردار سے نبی علیہ السلام کی شریعت کو بدنام کرنے والے غیروں سے زیادہ ہم مسلمان، ہر عمل ہمارا دیکھو نبی کی سنت سے ہٹ کر ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ مل جائیں گے جو بہت حد تک دین سے قریب ہیں، ورنہ اکثریت کی زبانوں پر صرف دین ہے، بس اکثریت کی زبانوں پر دین ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ نبی کے اخلاق کو لازم پکڑو۔ یہ بلند اخلاق جو ہے، حسن اخلاق، بلند اخلاقی، یہ وہ زیور ہے کہ اس زیور سے جو شخص آراستہ ہو جائے وہ اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارے اندر تقوی آئے، پرہیزگاری آئے، اب آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہندو بنے گھوم رہے تھے تو بات الگ تھی، اب مسلمان ہو گئے تو اب تو کم سے کم دل دماغ ٹھکانے آ جانا چاہیے، اب تو کم سے کم زبان کنٹرول میں رہے، اب تو کم سے کم حسن اخلاق کا مظہر ظاہر ہو ہم سے۔ کل تک کیا تھے کچھ پتا نہیں، لیکن جب کتاب و سنت کے حاملوں متمسک ہو گئے تو بدلاؤ آنا چاہیے، انقلاب آنا چاہیے، تبدیلیاں آنی چاہیے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ دیکھیں، جب آغاز وحی ہوا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں پیارے مصطفیٰ نے دیکھا اور گھبرا گیا، گھر پہ آئے اور بیوی سے کہا کمبل اڑاؤ، اڑا دیا گیا۔ یہ بھی آپ نے اپنا تاثر ظاہر کیا، کہا اننی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خوف، مجھے اپنے نفس پر خوف لگ رہا ہے، ڈر رہا ہوں میں۔ تو آپ کی بیوی نے کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ جوڑتے ہو، اور یہاں 4 پیسہ آ گیا، وہ بہن سے تعلق ختم، بھائیوں سے رشتہ ختم، چچا لوگوں سے رشتہ تعلق سب ختم، تھوڑا سا جیسے اوپر ہوا اتنا بوکھلا گیا، سنبھال نہیں پاتا ہے پیسہ۔ ابھی 25-30 لاکھ ہوئے ہیں، اسی میں اس کا دماغ پہلے آسمان پر پہنچ گیا، خاطر ہی میں نہیں لاتا۔ جس نے ہاتھ پکڑ کر کے سکھایا ہے اس کو نہیں بھاؤ دے رہا، جس نے دکان دیا، جگہ دیا، عزت دی، سپورٹ کیا، اس کو یہ بھول جاتا ہے۔ انک لتصل الرحم، ایک بیوی ہے جو اپنے شوہر کے اخلاق کو بیان کر رہی ہے۔ پیارے نبی نے اسی لیے کہا تھا خیرکم خیرکم لنسائہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ جو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ سب کچھ سمجھتی ہیں، باہر تو بہت سارے لوگ پرہیزگار بنتے ہیں، لیکن گھر میں کون کیسا ہے یہ پتہ بیویوں کو ہوتا ہے۔ بیوی کہتی ہے انک لتصل الرحم، گھبراتے کیوں ہو؟ شوہر تاجدار گھبراتے کیوں ہو؟ رشتہ جوڑتے ہو آپ، یہ دیکھیے بلند اخلاقی، آپ رشتہ جوڑتے ہو، توڑتے نہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، لوگوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں۔ اور آج ایک آدمی کھڑا ہے داڑھی والا اور کہتا ہے انکل رک جاؤ، تو انکل کہتے ہیں اس کو کیسے بیٹھا کے لے جاؤ، پٹرول زیادہ لگے گا، ابھی پٹرول زیادہ مانگے گی گاڑی، خرچہ زیادہ ہو جائے گا، اگر سواری ڈبل ہو گئی تو مسائل پیدا ہو جائیں گے، کون جائے گا یہ سب زحمت پالنے۔ اور یہاں پیارے نبی کی عادت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے کہ دوسروں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو آپ کا وصف بیان کر رہی ہے آپ کی زوجہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور جن کے لیے رحمان کا سلام آیا، جبرائیل علیہ السلام رب قدوس کا سلام لے کر کے آئے، کہا اپنی بیوی سے بول دیجئے ابھی وہ آنے والی، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، فیہ ادام او طعام او شراب،
جس میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں، سالن۔ اے پیارے پیغمبر جب وہ آ جائیں، فقرا علیہ السلام من ربها ومنی، تو خدیجہ سے کہہ دیجئے گا رضی اللہ عنہا کہ رب قدوس نے سلام عرض کیا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا پیارے حبیب میری جانب سے بھی ان کو سلام کہہ دینا، رب کا سلام اور مجھ جبریل کا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ لَا صَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبَ اور لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، جنت میں ایک محل کی خوشخبری دے دینا۔ اور محل کیسا؟ اینٹ کا، مٹیوں کا، کہا موتیوں کا محل، جس میں نہ شور ہوگا، جس میں نہ ہنگامہ ہوگا، جس میں نہ اختلافات رونما ہوں گے۔ یہ جنت کی صفت ہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ قلوبہم قلب رجل واحد، جتنے بھی لوگ جنت میں ہوں گے سب ایک شخص کی طرح سوچ رکھیں گے، سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے۔ یہ جنت کی خوبی ہے۔ اور دنیا میں بیٹا باپ سے متفق نہیں، باپ بیٹے سے متفق نہیں، ماں کی رائے کچھ اور ہے اور اس کی بیٹیوں کی رائے کچھ اور ہے۔ مزاج بدل جاتے ہیں، نظریہ بدل جاتا ہے، رائے بدل جاتی ہے، یہ دنیا ہے۔ مگر وہاں جنت میں سارے جنتیوں کی سوچ بالکل ایک ہوگی، ایک طرح کی سوچ وہ رکھیں گے۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پیارے شوہر آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو محتاج ہیں، غریب ہیں، کما کر کے ان کو دیتے ہیں آپ۔ آج بھی ہمارے کچھ احباب ہیں جب غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں، تو گھروں سے عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ارے کل لٹائے دے وہ، سب گنوائے دے وہ، سب باٹ ڈربو تو لڑکے میں کا کھئی ہیں، بولتی ہے نا۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، مصطفیٰ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ خود کماتے ہو اور کما کر کے محتاجوں میں بانٹتے ہو، غریبوں میں دیتے ہو، تنگ دستوں میں آپ تقسیم کرتے ہو مال کو۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو حقیقی مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو آپ دور کرتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو، ان کا سہارا بنتے ہو آپ۔ یہ کس نے کہا تھا؟ آپ کی زوجہ نے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے۔ یہ نبی کے اخلاق، یہ نبی کے اخلاق۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا، تو کیا کہا تھا؟ کانا خلقہ القرآن، پورا کا پورا قرآن نبی کا اخلاق۔ کیا سمجھے اس سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن چیزوں کا حکم دیا ان تمام چیزوں پر آپ عمل پیرا تھے، وہ سب کچھ آپ کرتے تھے، اور جن چیزوں سے ساری دنیا کو اللہ نے منع کیا، مسلمانوں کو جن چیزوں سے اللہ نے روکا، دنیا والوں کو روکا، پیارے حبیب ان تمام چیزوں سے، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ یعنی قرآن کی عملی تصویر تھے کون؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں نا، کہتے ہیں تو کیا ہوا، یکے تو کمی ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہوں مگر باتیں بڑی میٹھی میں کرتا ہوں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہوں، غریبوں کو سہارا دیتا ہوں۔ ہم سے زیادہ کون ہے آپ کے محلے میں تعاون کرنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا؟ بس یکے کمی ہے مولوی صاحب، دعا کرو کہ نمازی بن جاؤ۔ دعا کرو نہیں کہتا، دعا کرو کہ نمازی بن جاؤ۔ یکے کمی ہے نماز نہیں پڑھتا۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ بے ایمان ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بد اخلاق ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچو کہ جو شخص عبادتوں سے دور ہو، جو شخص نمازوں کا پابند نہ ہو، اور میٹھی بول بول کر کے وہ یہ ثابت کر رہا ہو کہ ہم سب سے بڑے اخلاق والے ہیں، بلند اخلاق ہیں ہم، تو اس سے بڑا جھوٹا اور فسادی آدمی کوئی اور نہیں۔ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منہیات سے اپنے آپ کو روکنے والا، اور پھر اس کے بعد حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا، اس کو کہا جائے گا کہ یہ بہت بلند اخلاق ہے۔
جس کی زندگی میں اللہ کے احکام کی پیروی نہ ہو، جس کی زندگی میں منہیات سے اجتناب اور احتراز نہ ہو، وہ چاہے جتنا اپنے آپ کو بلند اخلاق سمجھتا ہو اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہو، یقیناً وہ حسن اخلاق کا حامل نہیں ہو سکتا۔ بے نمازی ہو اور کہے بہت اچھے اخلاق والا، آپ لوگ بھی بولتے ہو بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہو، پارٹی بہت جلدی بدل لیتے ہو، پھسل جاتے ہو ایک دو چائے پر، کہتے ہو بہت اچھا۔ وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے جو نمازوں سے دور ہو، اللہ کے گھروں سے دور ہو، چاہے جتنی میٹھی بول ہو اس کی، شہد میں گھلی ہوئی باتیں ہو اس کی، وہ بیکار اور فالتو شخص ہے۔ وہ اخلاق والا نہیں ہے جو اللہ کے حقوق کا لحاظ کرتا ہو، بندوں کے حقوق کا لحاظ و خیال جس کی زندگی میں نہ ہو، چاہے جتنی بہترین بات کرتا ہو، یقیناً وہ صحیح آدمی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، اس لیے جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں صداقت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک پہلو اور آپ کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کمزوروں کو ترجیح دیتے تھے۔ ہمارے کیا، چاہے امام صاحب ہوں، عالم صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، سماج کے کچھ بااثر اور مقتدر شخصیات، ان کو لے لو آپ، غریب لوگوں کو جلدی منہ نہیں لگاتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ اس سے بالکل ہٹ کر کے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ضعفاء المسلمین، کمزور مسلمانوں کے پاس آتے تھے، اور آپ نے کئی بار کہا بھی، مسلمانوں اگر کسی مجلس میں مجھے نہ پاؤ نا، ابغونی الضعفاء، تو کمزوروں میں مجھے تلاش کرو، غریبوں میں مجھے تلاش کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّكُمْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں جو مدد آتی ہے لڑائیوں میں، جنگوں میں، اللہ کی طرف سے جو تمہیں روزیاں دی جاتی ہیں، یہ تمہارے کمزوروں کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ اس لیے مسلمانوں، ابغونی الضعفاء، کمزوروں میں تلاش کرو، فقیروں میں تلاش کرو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میں اپنا ٹائم زیادہ گزارتا ہوں، زیادہ بتاتا ہوں۔ تو کان رسول اللہ یاتی ضعفاء المسلمین، مسلمانوں میں سے کمزوروں کے پاس نبی آتے ہیں، اور آتے کیا؟ وَيَزُورُهُمْ، ان کی زیارت کرتے، کیسے ہو، کیا حال ہے، بہت خوش ہوتے تھے، غریب لوگ بہت خوش ہوتے تھے، اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں، ان کے گھروں پر پہنچ جاتے تھے آپ، اور وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، ان کے بیماروں کی مزاج پرسی کرتے تھے۔ کوئی غریب آدمی اگر بیمار ہو جاتا تھا، امیروں کے پاس بھی جاتے تھے، غریبوں کے پاس بھی، لیکن آج ہم لوگ صرف امیروں کے پاس جائیں گے بس۔ ان کے جنازے میں دیکھو آپ، لمبی قطاریں ہوتی، اور اگر غریب آدمی مر گیا، جائے جو فرض کفایہ تو ہے، 2 4 10 20 لوگ پڑھ لیں گے، فریضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک بولی بولی جاتی ہے بعض لوگوں کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام کی شان اس سے قدر مختلف تھی، کمزوروں کے پاس آتے، ان کی زیارت کرتے، وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، ان کے مریضوں کی اللہ کے نبی تیمارداری کرتے تھے، حال احوال اور کیفیات پوچھتے تھے، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ، اور ان کے جنازوں میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ حاضر ہوتے۔ اور کتنا لگاؤ تھا غریبوں سے، آپ نے دعا کیا، مسکینوں اور غریبوں اور فقیروں سے کتنا لگاؤ تھا، دعا کرتے تھے، اے اللہ، اللہم احینی مسکینہ، جب تک جیوت رہوں، زندہ رہوں، اللہ مسکین رکھنا مجھے، اے اللہ جب تک زندہ رہوں مسکین رکھ مجھے، اور اے اللہ مسکینوں کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے، وَأَمِتْنِی مسکینہ، اور جب موت آئے تب بھی اللہ مسکین رہوں، غریب رہوں، وَحْشُرْنِی فِی زُمْرَةِ الْمَسَاکِینَ، اے اللہ قیامت کے دن جب اٹھانا تو کمزوروں کے ساتھ مجھے اٹھانا، مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا، میرے دائیں بائیں کمزور لوگ رہیں، غریب لوگ رہیں، مسکین لوگ رہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول اس طرح کی دعا آپ کر رہے ہیں، کہا کیوں نہ کروں، جو کمزور اور غریب لوگ ہیں نا، یہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ يدخل ضعفاء المسلمین قبل الاغنیاء، مسلمانوں میں سے جو ضعیف لوگ ہیں یہ مالداروں سے
40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور سنن ترمذی کی ایک روایت کے مطابق يدخل الفقراء الجنت قبل الاغنیاء ب500 عام، کہ غریب لوگ، فقیر لوگ مالدار مسلمانوں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ عائشہ میں کیوں نہ یہ دعا کروں، میں کیوں نہ مسکینوں کے ساتھ رہوں؟ اور اتنا نہیں کہا عائشہ احب المسکینہ، مسکینوں سے محبت کر، وقربیہم الیک، اور مسکینوں کو، غریبوں کو اپنے سے قریب کر۔ عائشہ اپنے سے قریب کر۔ کیوں؟ ملے گا کیا؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ مسکینوں سے اگر محبت کریں، مسکینوں کو اپنے سے اگر قریب کریں، ان کی مجلسوں کو اٹینڈ کریں تو ملے گا کیا؟ کہا ان اللہ یقربک، اللہ تیرے قریب ہو جائے گا، اللہ تجھے اپنے سے قریب کر لے گا۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کی تعلیم تھی۔ تو کمزوروں کے ساتھ رہتے تھے، پیارے نبی کے اخلاق کا یہ بہت نمایاں پہلو۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی بچوں، آج دیکھیے مسجدوں میں بڑے بزرگ جو ہیں، یہ بہت ہی بہرحال افسوسناک بات ہے، بہت ساری مسجدوں کا یہ حال ہے، تمام مکاتب فکر کی بات کر رہا ہوں، کہ بڑے بوڑھے بزرگ لوگ، ان کا دماغ، یہ جو نوجوان قسم کے لوگ ہیں، اور ان کا دماغ یہ میش نہیں کھاتا، وہ ان کو قریب نہیں کرتے۔ اور یہ بہت بڑی کمی ہے، جس کی وجہ سے جو نوجوان ہیں انہیں دوسرے لوگ ٹارگٹ کر لیتے ہیں، دوسرے لوگ محبت دکھاتے ہیں، دوسرے لوگ پیار جتاتے ہیں، ہمدردیاں جھوٹی دکھا دکھا کے ان کو اپنے سے قریب کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ہر مسجد کے اندر جو تھوڑا سا پرانے لوگ ہیں، ان کے مزاج نوجوانوں کے مزاج سے میل نہیں کھاتے، ان کو قریب کرو، ہمارے بزرگوں کا مشورہ ہو، ان کے تجربات ہوں، اور نوجوانوں کی محنتیں ہوں، انقلاب عظیم برپا ہو جائے گا، یاد رکھو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف بزرگ ہوں اور نوجوانوں کو اگر ہٹا دیا جائے، ان کو بالکل مایوس کر دیا جائے، تو یاد رکھو انقلاب نہیں آئے گا۔ بزرگوں کے نیک مشورے ہوں، ان کے مفید تجربات ہوں، اور نوجوانوں کی کاوشیں ہوں، ان کی محنتیں ہوں، پھر نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس لیے ان کو الگ نہ کرو، محبت سے قریب کرو، چاہے کسی کا بیٹا ہو، چاہے جھوپڑی میں رہتا ہو، چاہے محل میں رہتا ہو، قریب کرو، ان سے کام لو، ان سے کام لو، ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلواؤ، ان کو بتاؤ کہ تمہیں بہت کچھ کرنا ہے، دین کے لیے تمہیں فنا ہونے کی ضرورت ہے، دین کے لیے تمہیں شدید جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلانے کی بات۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ بڑے نوجوانوں کو تو چھوڑو، چھوٹے بچوں کے پاس بھی آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ اپنے گھر میں جاتے ہو، آپ تو بچوں سے سلام کرتے ہو، آپ کا بچہ آتا ہے اور آپ کھڑے رہتے ہو تو آپ کے دائیں بائیں جو ہوتے ہیں، السلام علیکم، السلام، مصافحہ کر، اور آپ کو چھوڑ دیتا، آپ کو چھوڑ دیتا، کہتے یہ تو اپنے تو ابے ہوئے، ان سے کیا سلام کیا جائے؟ یہ تعلیم نہیں دیا ہے آپ نے کہ محفل میں جب کئی لوگ ہوں تو بیٹا سلام سب سے کرو، مصافحہ سب سے کرو، چھوڑ دیتا۔ چھوٹے بچوں پر سلام کرو۔ علماء بھی اس سے کتراتے ہیں اور عوام بھی کتراتے ہیں، یہ کمی ہم میں بھی ہے اور آپ میں ہے، اس کمی کو دور کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا حال کیا تھا؟ وہ انصار جو بچے ہوتے تھے، انصاری ان کے پاس جاتے تھے اور جا کر کے ان کو سلام کرتے تھے، اور کیا کہا انہوں نے؟ کہا کان رسول اللہ یفعلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے، میں نے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے۔ اللہ کے نبی بچوں سے سلام کرتے تھے، وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے، بچوں کے سروں پر اللہ کے نبی ہاتھ پھیرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، سلام کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ۔ اور ایک بار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ لے رہے تھے، اہل بیت میں سے ہے نا، بڑے عزیز تھے، سونگھتے تھے اللہ کے نبی، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو سونگھتے تھے، تو قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی رضی اللہ عنہ، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے بوسہ لیا۔ ایک شخص کھڑا تھا، نام تھا اقرع ابن حابس، کہا اللہ کے رسول یہ بوسہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟
ان لی عشرۃ من الولد، میرے پاس 10 لڑکے 10 بیٹوے ہیں ہمارے پاس، ما قبلت احدا منہم، ان میں سے ایک کو ہم نے بوسہ نہیں دیا۔ یہ بوسہ لینے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے نبی نے کہا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے دوسروں پر، اللہ آسمان والا اس پر بھی رحم نہیں کرتا، اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ تیرے دل سے اللہ نے اگر محبت کو، ہمدردی کو، شفقت کو نکال دیا ہے تو اس میں میں کیا کروں؟ یہ نبی نے بتایا۔ تو بچوں کو قریب کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ 1-2 متقی پرہیزگار لوگوں کے بارے میں خبر ہوئی، پتہ چلا جیسے وہ گھر میں جاتے ہیں اور بچے بیچارے دبک جاتے ہیں، کنارے ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ابا آ گئے، ابا آ گئے، مطلب ابا ہیں یا قاتل ہو گئے ہیں، یہ کیا ہو گئے؟ سلطانہ ڈاکو ہو گئے ہیں۔ بچے ڈر رہے ہیں، گھر کی عورتیں ڈر جا رہی، کیا ہوا؟ کون سی نماز پڑھتے ہوا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا اخلاق کا اثر ہے آپ کے اوپر؟ بتائیے آپ کیسے نبی کے ماننے والے ہو، کیسے نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے والے ہو، نافذ کرنے والے ہو۔ بچے ڈر جائیں، یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ بچے اگر آپ کی محبت نہیں پائیں گے، یہ باہر تلاش کریں گے، باہر۔ اور لوگ جھوٹی محبتوں کا وعدہ کر کے، جھوٹی ہمدردیاں دکھا کر کے آپ کے بچوں کا ذہن خراب کر دیں گے، بگاڑ دیں گے، بیچ ڈالیں گے، منشیات کا عادی بنا دیں گے، بے راہ رو بنا دیں گے۔ یہی حال بچیوں کا بھی ہے۔ ان کے حوالے سے بھی اس بات کو ذہن میں رکھو، محبت دو، جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کرو آپ، اور جہاں ضرورت پڑ جائے سختی کی وہاں سخت بھی ہو جاؤ، لیکن ہمیشہ آپ کا پارا چڑھا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قاتل نہ بنو، ظالم نہ بنو، انہیں قریب تر کرنے کی کوشش کرو۔ تو بچوں کے تعلق سے، ایسے ہی عورتوں کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا عورتوں کے حوالے سے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر ہماری بیویوں کا کیا حق ہے؟ عام طور سے مرد لوگ یہ سوال نہیں کرتے، مردوں کو سوال کیا ہے، ان کے سوالات کیا ہیں؟ سوالات یہ ہیں کہ ہماری بیویوں کے اوپر ہمارے حقوق کیا ہیں۔ نہیں سمجھے؟ بیویوں کا حق یہ نہیں معلوم کرتے ہیں، یہ صرف ان کو اپنا حق چاہیے، ان کو ان کا حق بتاؤ، بیویوں کو کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ یہ۔ مگر صحابی رسول نے پلٹ کر سوال کیا، کہا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ہم مردوں کے اوپر ہماری بیویوں کے حقوق کیا ہیں، وہ بتاؤ۔ تو پیارے نبی نے کہا ان تطعمها اذا طعمت، جب کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مرد لوگ پہلے کھا لیں اور جو کچھ بچے کھرچنی ارچنی وہ عورتوں کے لیے، یہی ہوتا ہے نا، ایک ساتھ کھاؤ، سب کھاؤ، گھٹے تو سب کا گھٹے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کہا ان تطعمها اذا طعمت، جب کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ۔ کچھ لوگ ہیں باہر کھاتے ہیں، دعوتیں خوب اڑاتے ہیں، اور عورتیں بیچاری نمک روٹی کھاتی ہیں۔ یہ حسن اخلاق ہے؟ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ خیرکم خیرکم لنسائہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ دنیا والے کہیں یہ مفتی صاحب بہت اچھا خطبہ دیتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ کی بیوی آپ کے بارے میں کہنا یہ نقلی عالم، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یاد رکھو آپ کی بیوی کی بات مانی جائے گی۔ اور بیوی کون؟ فاسق و فاجر بیوی نہیں، صالحہ نیک بیوی، کسی بڑے سے بڑے عالم کی بیوی ہو اور اپنے شوہر کے بارے میں منفی تبصرے کر رہی ہو، ان کے بارے میں ان کی کمزوریاں اگر بتا رہی ہو، یاد رکھو وہ ناکام شخص ہے، وہ ناکام آدمی ہے، چاہے جتنا بڑا عالم ہو۔ اس لیے صالح اور نیک بیویاں یہ اللہ کی رحمت ہیں، ان کے جائز مطالبات کو پورے کرو اور ان کی جائز خواہشوں کی تکمیل کے لیے آپ قدم بڑھاؤ۔ تو پیارے نبی نے کہا ان تطعمها اذا طعمت، جب کھاؤ تو کھلاؤ، وان تکسوها اذا اکتسیت، جب پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، یعنی جب اپنے لیے کپڑا بناؤ تو ان کے لیے بھی کپڑا بناؤ، اپنا مہنگا مہنگا خریدو ان کے لیے سستا خرید لو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس معیار کا کپڑا آپ کا ہو اسی معیار کا کپڑا آپ کی بیویوں کا ہو۔ اور کیا کہا؟ ولا تغرب الوجہ، اور کبھی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو دیکھو چہرے پر نہ مارنا، چہرے پر نہ مارنا، بدن کے کسی اور حصے پر مار دینا، یہ بڑا مرکزی حصہ ہے چہرہ،
بہت نمایاں کردار ہے پورے بدن میں اس کا، چہرے سے گریز کرنا، ولا تقبح، اور بیویوں کو سب و شتم کا نشانہ نہ بنانا، گالی مت دینا۔ اب آپ سوچو کہ صبح سے جب اٹھتے ہو اور جب تک سو نہیں جاتے ہو، 2 بجے 3 بجے رات میں، اس سے پہلے تو ہم لوگ سوتے نہیں، اور 11 بجے تک چادر تان کے سوتے ہیں، صبح میں 11 بجے تک، ہماری صبح 11 بجے ہوتی ہے، 12 بجے ہوتی ہے، اور نیند آتی ہے رات کے 3 بجے 4 بجے۔ یہ مسلم محلوں میں یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تقبح، آپ 11 بجے دن میں اگر جاگے ہو تو 11 بجے سے لے کے رات کے 3 بجے تک جب تک سو نہیں جاتے ہو تب تک دیکھو آپ کتنی گالیاں دیتے ہو بیویوں۔ ولا تقبح، گالی مت دینا، سب و شتم کا نشانہ بیویوں کو نہ بنانا۔ ولا تہجر الا فی البیت، اور اگر کبھی ان کو ان کی بغاوت و سرکشی کا احساس دلانا ہو، ان کو ان کی غلطی کا احساس دلانا ہو، نبی نے کہا ہاتھ پکڑ کے باہر نہ کر دینا۔ رات کے 12 بجے جھگڑا ہوا، ہاتھ پکڑا، کہا نکل میرے گھر سے۔ بے ایمان، صرف تیرا گھر ہے وہ، تیرا ہی گھر نہیں ہے، تیری بیوی کا بھی گھر ہے وہ۔ تیرا گھر کیا، تمہاری بیوی کا بھی وہ گھر ہے۔ یہ ادھیکار شریعت نے تم کو نہیں دیا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر کے اس کو باہر کر دو۔ کیا کہا؟ ولا تہجر الا فی البیت۔ اور کبھی کبھی اگر مقاطعہ کی ضرورت پڑ جائے، دوری بنانے کی ضرورت پڑ جائے، اس کو اس کی کمی کا احساس دلانا ہو تو بستر سے الگ کر دو، گھر ہی کے اندر ہاتھ پکڑ کے باہر نہ کرو۔ یہ نبی کا اخلاق، اور مسلمانوں کو اسی انداز میں رہنے کی پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا آپ دیکھیں، نماز میں ہوتے ہیں، نماز سے پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ فرماتے اننی اريد ان اطول الصلاۃ، کبھی کبھی میرا ارادہ ہوتا ہے نماز کو میں لمبی کر دوں، لمبی نماز کرنا چاہتا ہوں، لمبی لمبی قرات کرنا چاہتا ہوں، اور دوران نماز اسمع بکاء الصبی، اور پچھلی صفوں سے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، مندر میں جانا چاہیے، چرچ میں جانا چاہیے، بازار میں جانا چاہیے، اور سارا فتنہ مسجد میں ہو جاتا ہے۔ کیسے مسلمان کتنے گڑبڑ ہیں۔ آج دیکھو کوئی دن ایسا نہیں آتا سوشل میڈیا سے یہ خبر نہ آئے کہ آج فلاں جگہ وہ بچی وہاں چلی گئی، وہ بچی وہاں چلی گئی۔ یہ ہماری بد اخلاقی۔ کئی بچیوں نے تو بیان دیا ہے کہ شوہروں نے چھوڑ دیا، طلاق دے دیا، بے یار و مددگار، بہت مارا، بہت پیٹا، کیا کریں، وہ فلاں ہمدرد کی شکل میں آ گیا، ہم نے نقد دل دے دیا اس کو، اس کے حوالے ہو گئے ہم۔ کتنی بچیوں نے شکایتیں کی اور کہا کہ پڑوس والوں نے ہمارے ماں باپ کو بہت مارا، بہت پیٹا۔ پورے گھر کے سارے لوگوں نے اجتماعی طور سے ہندو دھرم قبول کر لیا۔ کیوں؟ جس محلے میں رہ رہے تھے نالائق مسلمان تھے، وہاں بد اخلاق تھے، بدتینت تھے، وہ ظلم کرتے تھے اپنے ہی کمزوروں پر ظلم کی انتہا ہو گئی، اور عاجز آ کر کے وہ دین کو بھی چھوڑ دیا، دھرم کو بھی چھوڑ دیا، مذہب کو بھی چھوڑ دیا، سماج کو بھی چھوڑ دیا، علاقے کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ بد اخلاقیاں، یہ بد اخلاقیوں کے نتیجے میں یہ سارے مسائل درپیش ہوتے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ رحمت کے خوگر ہیں، آپ محبتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں ارادہ ہوتا ہے نماز کو لمبی کرو، پچھلی صف سے رونے کی آواز آتی ہے، بچہ رو رہا ہے، فَأَتَجَوَّزُ الصَّلَاةَ، نماز میں فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، نماز ہلکی کر دیتا ہوں۔ پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ رونے کی جیسے آواز آتی ہے نماز ہلکی کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کراہیت ان تفتن امہ، کہیں اس کی ماں فتنے میں نہ پڑ جائے، کہیں اس کی ماں مشقت میں نہ پڑ جائے، کہیں اس کی ماں دقتوں کی شکار نہ ہو جائے، تشویش میں نہ پڑ جائے، اس لیے نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں۔ یہ نبی کا اخلاق ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے فجر میں سونے والوں، صحابی رسول ہیں، اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اننی لاتاخر عن الصلاۃ فی الفجر، فجر کی نماز سے میں پیچھے رہتا ہوں، پیچھے ہو کر کے آتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ کہا فلاں آدمی نماز پڑھاتا ہے اور بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے، بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے، اس لیے میں اکثر پیچھے ہو کر کے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، ان کو بلایا اور کہا انکم لستم منفرین، تم نفرت دلانے والے نہ بن جاؤ، نفرتیں مت دلاؤ، جب تم نماز پڑھاؤ، امامت کرو
تو دیکھ لو فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ، ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی حاجت مند اور ضرورت مند ہو، ان کا لحاظ کر کے نماز کو ہلکی پڑھاؤ، اور جب تم تنہا نماز پڑھو فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو جتنی لمبی چاہے نماز کرو، جتنی دیر تک چاہو نماز میں رہو، قیام میں رہو، رکوع میں رہو، سجود میں رہو۔ یہ ہے نبی کا اخلاق، یہ ہے نبی کا اخلاق۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہیں، ایک اعرابی آ جاتا ہے، دیہات کا رہنے والا، اور کھڑا ہو کر کے پیشاب کر رہا ہے مسجد میں۔ صحابہ لپک گئے، روکنا چاہا، نبی نے کہا لا تظلموہ، کر لینے دو، فارغ ہو جانے دو۔ آج بچوں کو پہلی صف سے اٹھا کے پیچھے کر دیا جاتا، چلاتے ہیں، ہمارے دادا کی عمر کے لوگ چلاتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، کیسا ہو گیا، ناک کھود رہا ہے، بال سمیٹ رہا ہے۔ ارے مسجد میں آ رہا، آنے دو، کہیں مندر میں نہ جانے لگ جائے، کہیں چرچ میں نہ جانے لگ جائے۔ شکر ادا کرو یہ بچے جڑے ہیں اللہ کے گھر سے، برگی فروختہ مت ہو، ان کی نادانیوں پر انہیں ڈانٹ نہ پلاؤ، ورنہ یہ روٹھ جائیں گے، روٹھ جائیں گے۔ اور منانے والے تو ہم لوگ ہیں نہیں، ہم لوگ صرف مسجد میں تبلیغ کرنے والے لوگ، صرف جلسہ کرانے والے لوگ۔ گھروں پر جانا چاہیے، منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی ناراض ہے تو کیوں ناراض ہے، کوئی ناراض ہے تو کیوں ناراض؟ 2 روز سے اگر مسجد میں نہیں دکھائی دے رہا ہے تو کہاں ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کسی بڑی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے، اس کو تعاون کی حاجت و ضرورت تو نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ امام صاحب کی بھی ذمہ داری ہے، اور مسجد کے جو ٹرسٹیان ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، پتہ کرو آپ کہاں ہے۔ یہ ہونا چاہیے میرے بھائی، یہ صرف مسجد کی بات نہیں ہے، ساری مسجدوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ ایک دن اللہ کے نبی نے کہا صحابہ، وہ ثابت ابن قیس نہیں دکھائی دے رہے، صحیح ہے بخاری کی روایت، کہاں ہے وہ؟ ایک صحابی کہتے اننی اعلم لک خبرہ، اللہ کے رسول جا رہا ہوں، پتہ کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نگاہ رکھتے تھے، کون آیا کون نہیں آیا، کتنے دن سے نہیں آیا، کتنی نمازیں کس کی چھوٹی، کہاں گیا۔ تو نبی نے جب دیکھا کئی نمازوں میں صحابی نہیں ہیں، ثابت ابن قیس، تب کہا پتہ کرو دیکھو کہاں۔ ایک آئے صحابی کہا اللہ کے رسول گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، وہ صحیح ہے بخاری کی روایت، گھر میں بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ تو کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے صحابی رسول نے جب دیکھا کہ رو رہے ہیں تو وجہ پوچھی، علت پوچھی، سبب کیا ہے تمہارے رونے کا؟ کہا قرآن میں آیت نازل ہو گئی، اللہ نے کہہ دیا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے کہا ہے، قرآن میں آیت نازل ہو گئی ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، جیسے آپس میں بے تکلفی سے باتیں کرتے ہو، نبی سے یہ انداز خطاب نہ ہو، یہ انداز گفتگو نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم کو احساس بھی نہیں ہوگا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہا قرآن میں یہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں چونکہ میں جہوری صوت، میری آواز فطرتاً بلند ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ نبی سے گفتگو کرتے کرتے نبی کی آواز پر میری آواز بلند ہو گئی، بڑھ گئی، فائق ہو گئی، اور میں شاید اہل نار میں سے ہو گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اعمال سب برباد ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا۔ اسی بات کو لے کر کے بہت ٹینشن ہے، بہت غم ہے، اور یہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا۔ اتنا غم ہے کہ زندگی میں اس سے بڑا غم کوئی نہیں آیا میری لائف میں، میری زندگی میں۔ یہ بہت غم و علم کی بات ہے۔ صحابی رسول گئے اور کہا اللہ کے رسول رو رہے ہیں، اور انہوں نے یہ باتیں بتائی۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ کہہ دو انہ من اہل الجنہ، وہ جنتی صحابی، وہ جنتی ہیں۔ جو کچھ باتیں ان سے ہو گئیں، ان کی آواز جو بلند ہو گئی، تو قرآن کی آیات کے نزول اجلال سے پہلے کی بات ہے، اللہ نے درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ وہ اہل جنہ میں سے ہیں، اہل نار میں سے نہیں ہیں، یہ بشارت ہے۔ یہ بات یوں ہی آ گئی کہ مسجدوں میں جو ہمارے بھائی آتے ہیں نا، یہ چاہے جس کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ہمدردی ہو سینے میں ان کے تعلق سے، ایک جذبہ ہو ہمدردی کا،
تعلق خاطری کا، مودت کا، اور اگر کبھی یہ دکھائی نہ دے تو پتہ کرو کہاں ہے وہ، کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی ادب سے پیش آتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے اور ان کا رسپیکٹ کرتے تھے، ان کو مقام دیتے تھے۔ اور یہ بات یہاں سے آئی کہ اعرابی نے آ کر کے جب پیشاب کر دیا تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا منع نہ کرو، کر لینے دو۔ اچانک روک دینے کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے، نسیں پھٹ سکتی ہیں۔ یہ بعض مفسرین نے، شراح حدیث نے اس کی تشریح کی، اس لیے نبی نے کہا لا تظلموہ، منع مت کرو، دعوہ چھوڑ دو، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ جب پیشاب کر کے وہ اعرابی فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو حکم دیا بِذَنُوبٍ مِّن مَّاءٍ، ڈول بھر کر کے پانی لاؤ اور ڈال دو، صفائی کرو۔ صحابہ نے صفائی کیا، اور اس کے بعد جس نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا تھا اور مسجد میں کیا تھا، کیا کہا؟ گئے آپ اس کے پاس اور کہا پیارے بھائی ان هذه المساجد لا يصلح لشيء من البول ولا القدر، مناسب نہیں ہے، یہ مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہیں، مناسب نہیں ہے کہ اس میں پیشاب کیا جائے، ان مسجدوں کو گندا کیا جائے، اس میں گندگی پھینکی جائے، ڈالی جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قرأت کے لیے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے ہیں، والصلاۃ، اور نماز کے لیے ہیں۔ اس لیے یہ مسجدیں پیار سے، محبت سے آپ نے سمجھایا۔ اور ہم لوگ ہوتے لاٹھی ڈنڈا نیزہ بھالا فرسا لے کے سب نکل آتے ہیں، کیا کر ڈالا اس نے؟ یعنی ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ اتنا سخت قسم کا ہے، اور وہ تو اجنبی تھا، وہ تو غیر تھا، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوتا؟ تو محبت کا نذرانہ پیش کیا آپ نے۔ حضرت معاویہ ابن حکم سلمی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے نماز میں تھا، اللہ کے رسول مصلی امامت پر کھڑے ہیں، صحابہ کی امامت فرما رہے ہیں آپ، اتنے میں میں نے بازو والے کو سنا، چھینک مارا تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ۔ نماز میں گفتگو منع کر دی گئی تھی اس وقت کہ بات چیت مت کرو، سکون کے ساتھ نماز میں رہو، اور اسی وقت ایک بھائی نے چھینک ماری اور صحابی رسول معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، دعا دے دیا نماز کے دوران۔ راوی حدیث کہتے ہیں صحابہ گھور کر دیکھنے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ شروع اسلام میں نماز میں بات کرنا بھی جائز تھا اور دائیں بائیں دیکھنا بھی جائز تھا، پھر بات کرنے سے منع کر دیا، پھر دائیں بائیں دیکھنے سے منع کر دیا۔ یہ مرحلہ وار جو ہے اس طرح کی ممانعتیں بہرحال آئیں۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، کہتے ہیں جب میں نے کہا یرحمک اللہ، چھینک مارنے پر بھائی کا جواب میں نے دیا یرحمک اللہ، جب کہا کہ اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، تو صحابہ کرام نے انہم رمونی بابصارہم، نگاہوں سے وہ کنکھیوں سے دیکھنے لگے مجھے وہ، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا ما شانکم ما تنظرون الیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مجھے دیکھتے کیوں ہو؟ تو پھر کیا ہوا؟ یضربون بایدیہم علی افخاذہم، صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارنا شروع کر دیا، یعنی وہ مجھے چپ کروانا چاہ رہے تھے کہ نماز میں بولتے کیوں ہو، وہ چپ کروا رہے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مار رہے تھے۔ فسکت، تو بس میں سمجھ گیا اور چپ ہو گیا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کہا یہ نماز جو ہے یہ تسبیح کے لیے ہے، یہ تکبیر کے لیے ہے، لا یصلح لشیء من کلام الناس فیہا، اس نماز میں کسی طرح کی کوئی غیر مناسب گفتگو جو نماز کے باہر کی گفتگو ہے، یہ نماز کے دوران درست نہیں ہے، صالح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور انما ہوا للتسبیح والتکبیر والصلاۃ وقراءۃ القرآن،
نماز میں قرآن کی قرأت ہونی چاہیے، تسبیح ہونی چاہیے، سبحان اللہ، نماز کے اندر اللہ اکبر ہونا چاہیے، اس کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، اتنا بڑا ٹیچر، اتنے بہتر انداز میں سمجھانے والا، محبت سے سبق پڑھانے والا نہ تو زندگی میں پہلے کبھی میں نے دیکھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا، چونکہ نئے نئے اسلام لائے تھے، ابھی بہت سارے آداب کا ان کو علم نہیں تھا۔ کیا کہا؟ نبی سے بہتر سمجھانے والا، نبی سے بڑا معلم نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ میں نے بعد میں کبھی دیکھا۔ یہ ایک صحابی رسول جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، یہ ان کا تاثر تھا میرے بھائیوں۔ اور کیا کہا؟ واللہ اللہ کی قسم ما قہرنی ولا غربنی ولا شتمنی، اللہ کے نبی نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ اللہ کے نبی نے مجھے مارا، نہ اللہ کے نبی نے مجھے برا بھلا کہا۔ اتنی باتیں ہو گئیں، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا نبی نے۔ اب آپ سوچو ہمارے اخلاق کیا؟ ہم لوگ کبھی بھی غصہ ہو جاتے، مسجد میں چلانے لگتے ہیں، زور زور سے ہماری آوازیں نکلنے لگتی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا سمجھنے لگتے ہیں، تو بڑا کہ میں بڑا، اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی ہیں۔ یہ بد اخلاقی ہے، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ نبی کی سیرت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور اخلاقی پہلو پر آپ جو ہے تعمق سے کام لیں اور نظر رکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کہاں ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر بلند اخلاق تھے۔ نبی کے اخلاق اور اپنے اخلاق میں فرق نمایاں ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے اخلاق اپنانے کی توفیق دے، نبی کے حسن اخلاق کو اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی لانے کی توفیق دے، ان سے متصف ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔